لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله تبارك عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سلامیست محمد از تو میخواهم خدا را خدایا از تو حب
مستفارا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه کتاب فطرت کی سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا کتاب فطرت کی سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی وہ جو امام الامم نہ ہوتے زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم واجب احترام ضرورت دوستو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے سیرت کے ضمن میں تمہیداً چند باتیں میں نے عرض کیے تھے اور ساتھ میں اپنی کمزوری کا بھی اظہار کیا کہ یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ میری بس کی بات نہیں کہ میں اس عنوان کا حق ادا کر سکوں میرے محترم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گرامی اس قدر اپنے اندر وسعت اور گہرائی رکھتی ہے کہ نہ اس وسعت کا کسی نے اندازہ لگایا ہے نہ اس گہرائی کا کسی نے اندازہ لگایا ہے بلا مبالغہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئی سیرت کے عنوان سے اور بلا مبالغہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک برابر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیان کرنے والے آتے گئے جاتے گئے آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے نہ لکھنے والوں نے سیرت کے لکھنے کا حق ادا کیا نہ بولنے والوں نے سیرت کے متعلق بولنے کا حق ادا کیا اللہ کی وجہ سے تو ہر نعمت اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتی ہے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک ایسی نعمت ہے یقیناً اس سے بھی کوئی امتحان ہے کس قدر یہ اپنی ذات میں وسیع واقعی بولنے والے بڑا خوب کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر
لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقینی بات ہے کہ کسی سے بھی آپ کی سیرت کا حق ادا نہ ہو سکتا. بس مختصر اگر کسی جملے میں سمندر کو بند کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد بس مقام ہے تو آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ نہیں جائے. اور پھر عجیب کلمہ اللہ نے دیا ہے. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف بات آگے تو کہہ دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دو جملوں پر مشتمل کلمہ ہے. لا سے لے کر رسول اللہ تک کسی مقام پر کوئی نقطہ نہیں. ایسا اللہ نے کلمہ دیا ہے کہ بے نقطہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی نقطہ نہیں. وجہ یہ ہے تاکہ اللہ پاک چاہتے یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جائے. اتنا آسان جملہ جتنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, شاید بھی دنیا کی کوئی جملہ اتنا آسان. اللہ کی چاہت یہ تھی کہ جس وقت ایک مرنے والا مسلمان دنیا سے جائے تاکہ ایک آسان تلفظ اس کی زبان سے جاری کر دیا, تاکہ وہاں کوئی مشکل نہ مشکل. اتنا آسان کلمہ دیا کہ مرنے والے کے لیے بھی پڑھنا کوئی مشکل نہیں, کوئی شد و مد نہیں, کوئی کسی مقام پر یہاں کھینچا جائے, یہاں یا دین ہے, یہاں الف مدہ ہے وغیرہ ذالک, کچھ انتہائی سا بالنقط. اس لیے اللہ نے کلمہ کو بنایا. جس طرح حضور جس طرح اللہ کی ذات بے نقط ہے, بے مثل ہے, بے عیب ہے, اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بے نقط ہے, بے عیب ہے, بے مثل ہے. جس طرح اللہ کا کوئی نظیر نہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی نظیر نہیں. جس طرح اللہ کا کوئی مثل نہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی مثل نہیں. اور پھر عجیب اللہ کی شان ہے. یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 24 الفاظ میں 24 الفاظ. لا الہ الا اللہ 12 الفاظ ہے. محمد الرسول اللہ بھی 12. سبحان نہ کلمے میں ایک لفظ, کلمے والے جملے میں ایک لفظ زیادہ ہے, نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی ایک لفظ زیادہ ہے. دونوں ہم پر بالکل برابر. اور علماء نے بڑی عجیب بات کہ دن رات کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے؟ 24 گھنٹے. اور کلمے کے الفاظ بھی کتنے ہیں؟ 24. فرمائے 24 گھنٹے اپنے آپ کو اس کلمے کے ماتحت گزار. عموماً 12 گھنٹے دن کے ہوتے ہیں اور 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں. گویا تمہارے یہ 24 گھنٹے اس کلمے کے حوالے سے ایسے گزرے کہ اللہ کی بھی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرمان. اس سے ہٹ کر تمہاری کوئی زندگی, کلمے کی اتباع سے ہٹ کر تمہاری کوئی زندگی نہیں. ہمارے تبلیغی جماعت کے ہاں جو 6 نمبر ہے, پہلا نمبر کیا ہے؟
کلمہ لا الہ، اس میں یہی ہے کہ تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ آئیے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اپنی منمانی چھوڑو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. یہی پیغام ہے دعوت اور تبلیغ. جہاں بھی گئے یہی کہتے ہیں کہ پہلا جز دین کا لا الہ. اگر امت اس پر آ گئی خدا کی قسم پھر امت بن گئی. یہی ہمارے مسلمانیت کا بنیاد ہے، دین کا بنیاد ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بنیاد کلمہ ہے. اگر 24 گھنٹے ہم اس لائن پر آ گئے تو پھر کیا کریں؟ میرے محترم دوستوں، پچھلے جمعے بھی میرے تمہیداً عرض کیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں، ویسے تو ہر نعمت کے خزانے ہیں، لیکن ایک نعمت اللہ کے خزانوں میں ایسی تھی کہ بس یہ ایک ہی نعمت تھی، اس کے علاوہ دوسرا اس کا کوئی جز اللہ کی نعمتوں میں نہیں ہوتا. ایک ہی، اور وہ نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. لقد من اللہ علیہ، اللہ نے آنکھیں دی ہے کتنی بڑی ہے، زبان دی ہے کتنی بڑی ہے، کان دیے ہیں کتنی بڑی نعمت، ہاتھ پاؤں دیے ہیں کتنی بڑی نعمت. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب آہستہ آہستہ ان پہ زوال آنا شروع ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی بینائی کتنی بڑی نعمت تھی، سننا کتنا اللہ کی نعمت اور اس سے عظیم نعمت، بولنا کتنا نعمت، چلنا پھرنا اللہ کی نعمت اور کتنی بڑی. یہ جب ظاہر ہونا شروع ہو جائے پھر پتہ چلتا. لیکن کسی نعمت کے حوالے سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندے یہ نعمت تمہیں دے کر اللہ نے تم پہ احسان کیا. ورنہ ہر نعمت اللہ کا احسان ہے. اس لیے جو دنیا میں بغیر آنکھوں کے اور بینائی کے آ جائے، خدا کی قسم اربوں نے کربوں روپے بھی خرچ کرے، وہ اپنی آنکھوں میں بینائی نہیں لا سکتا. بتائیے یہ کتنی بڑی اعلیٰ حاضر پیاس. ہر نعمت اللہ کا ایک احسان ہے بندوں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میں نے اپنی بندوں پر احسان کیا ہے کہ یہ نعمت عطا کی. لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی دی اپنی بندوں کو. اللہ نے جب بندوں کو یہ نعمت دی، چونکہ اللہ کی نعمتوں میں بس ایک ہی واحد نعمت تھی، اس لیے جب اللہ نے دی تو دینے والی ذات کو بھی مزہ آیا اور یہ کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے. احسان کیا یا اللہ کون سی نعمت ہے جس پہ آپ من فرما رہے ہیں؟ من کے معنی احسان کے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ان میں اپنے ایک رسول مبعوث کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو احسان فرما، احسان عظیم فرما. میرے محترم دوستو، خدا کی قسم ہماری خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم نبی کی امت میں بھیجا. اتنے عظیم ہم اس کے بعد، لیکن معاف کیجیے کہ امت کس طرف جا رہی ہے، اللہ کا نبی کس طرف بولا. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو سلامتی کی گھر کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ سلامتی کی گھر کی طرف.
ہم پسند کس طرح سے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے دیکھیے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کو دیکھیے. قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی. جو آپ نے فرمایا ہم مکمل اس سے ہٹ کرتے ہیں. بارہ ربیع الاول کا پیغام کیا تھا؟ ہم نے کیا سے کیا؟ معاف کیجیے. یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے جلوس نکالا، جنڈیاں لگائی اور جلتی بجھتی بتیاں لگائی وہ عاشق رسول ہے، اور جنہوں نے یہ کام نہیں کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے. خدا کی قسم بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کر اتباع کیا وہ عاشق رسول ہے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپنایا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے دعوی فضول ہے. 12 ربیع الاول کی جلوس کے آج وہ جھنڈی ہے جس پہ روضہ رسول بنا ہے، ان جھنڈیوں پہ جو لکھا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ کے الفاظ لکھے ہیں. کچھ جھنڈیوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکہ کی تصویریں چپی ہے، کلمات چپے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چپا ہے. کل کسی نے ایک بہت بڑے کچرادان سے یہی جھنڈیاں اٹھا کر کے دکھا دی، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب وہ جھنڈیاں کچرادانوں میں نظر آ رہی ہیں. کون سی محبت ہے؟ بس 12 ربیع الاول کا ایک اعلان تو ختم ہو گیا. کون سی جلوس اسلام میں جو احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان میں تو نہ کوئی جلوس ہے نہ کوئی جھنڈیاں ہے. کسی نے کچھ عجیب سا کلپ دے دیا، تڑپ اٹھا میں کہ وہابیوں تو سڑدے رہو اسی نچ دے رہے ہیں. وہابیوں تسی نچ دے، تسی سڑدے رہو اسی نچ دے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وہ رقص کہ اچھے اچھے نوجوانوں نے اپنی پاؤں میں جو ہے نا وہ گھنگرے، وہ بازاری جنس جو اپنے پاؤں میں گھنگرے وہ ڈال کر کے جو ناچتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن یہاں کو. اور جو یہ نہیں کرتے ان کو کہتے کہ تم سڑتے رہو. یہ حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب مضامین شاید آپ ساتھیوں میں سے کسی نے مجھے کلپ بھیجا، ملتان میں اب یہ واقعہ ہونا شروع ہوا. پہلے تو بیت اللہ میں اس کا طواف تھے، کیا چلتے رہتے تھے. اب ایک اور حد ہو گئی. دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ میں کیا کروں؟ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو خرافات ہو رہے کوئی یہودی نہیں کر رہا، عیسائی نہیں کر رہا. وہ جو ہمارے مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہیں وہ ورغلا رہے ہیں، غلط راستے بچا رہے ہیں. یہ کون سا حق ہے اس قسم کا جو عطا ہوتا ہے؟ یہ ناچنا، یہ ڈھول، یہ رقص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام سے کیا کچھ نہیں ہوتا. ذات کے بندے اگر اس دن درود شریف پڑھتے، نمازوں کی نمازیں اہتمام سے ادا کرتے، کتنے من کیک کاٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سالگرہ ہے. استغفر اللہ. سالگرہ تو عیسائیوں کے ہاں ہے، مسلمانوں کا سالگرہ ہے. مسلمانوں میں سالگرہ کا آسکا ہے. سال گر جائے تو یہ خوشی کی بات ہے یا فکر کی بات ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سالگرے ہو رہے ہیں، میرے مطلب کیکے بن رہے ہیں. اور تعداد تو مجھے یاد نہیں، کیڑ بھی پکا جس میں 400 سوجی کا استعمال ہوا. بس نہیں اور چیزیں لوازمات کتنی ڈالیں جشن کے نام پہ.
خدا کی قسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، خلفائے راشدین کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، میں اسی محبت کا قائل ہوں جو محبت انہوں نے بتائے۔ صحابہ سے بڑھ کر عاشق رسول کو، خلفائے راشدین سے بڑھ کر عاشق رسول کو، تابعین سے بڑھ کر کون ہے؟ یا اولیاء، یا آپ کی جنت البقیع میں پڑے ہوئے اللہ کے نیک بندے، صرف اولیاء 25,000 کے قریب صرف اللہ کے ولی جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں، 10,000 صحابہ جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت البقیع میں جو سوئے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن سب سے پہلے فرمایا میں اٹھوں گا، میں ابو بکر کو اٹھاؤں گا، میں پھر عمر کو اٹھاؤں گا، یا ابا بکر یا عمر، روز محشر میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا یہ منظر اپنی آنکھوں میں بسا لو، یہ نظارہ اپنے آنکھوں اور دل میں بسا لو۔ فرمایا دائیں ابو بکر ہوگا، میں نے یوں کندھے پر ہاتھ رکھا ہوگا، بائیں عمر فاروق ہوں گے، ان کی کندھے پر میرا بائیں ہاتھ ہوگا۔ اقضا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم یوں اٹھیں گے، پھر ہم سیدھے جائیں گے جنت البقیع میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اٹھائیں گے، پھر باقی صحابہ اولیاء کی واری آئے گی۔ فرمایا ایک ایک قبر سے 70,000 اٹھیں گے، اللہ مجھے کہیں گے اے میرے حبیب ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ جنت البقیع وہ مقام ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے جو مرا اس میں گیا وہ سیدھے جنت میں داخل ہو گیا۔ ارے مٹی کی ڈھیر کو مت دیکھو، اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس نظارے کو۔ ان میں کسی نے اس طرح جتنی ولادت منائے، اس طرح منائے بغیر وہ چلے گیا سیدھے جنت میں، کیا اس طرح؟ بس یہی خرافات سے اپنے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے رک جاؤ۔ مزامیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا آلات فرمایا، ڈول باجو گانو، اب سیرت کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ نعتوں کو بھی خوبصورت نعتیں ہیں، اس میں بھی باجے اور ڈول چھوڑے ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم اب وہ نعت بھی سننے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کے سننے سے بھی گناہگار ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ ہم جب درس کی بات کرتے ہیں کہتے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن کے منکر نہیں مناتے، یہ جو تم کرتے ہو ہم اس کے منکر ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرام نے کیا ہے ہم ایک ایک ادا کے غلام ہیں، جنہوں نے ایسے جشن نہیں منائے جو ہم منا رہے ہیں۔ بس پورے سال پہ اللہ نہ نمازیں ہیں نہ کچھ اور ہے، بس ہو گیا جس طرح وہ اہل تشریح کے ہاں بس وہ 10 محرم الحرام کو ماتم کر لیا۔ ایک دفعہ اجلاس تھا، میں نے کہا بھی اپنے جلوس نظام پر لے جانے کی بجائے یا چلے آ جائے وہاں سے بھی کنگیروں کی طرف مڑ کر کے اپنی وہاں بڑھ لیاقت بازاری علاقے محفوظ رکھے، کیا ہو کون سے کیا بتائے گی یا لیاقت بازار میں تمہارے جلوس نہیں گزرے۔ ان کے سربراہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے درخواستیں آئے ہیں، ہر ایک دستہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں میزان چوک پر زنجیر زنی کرنی ہے، زنجیر زنی کرنی ہے۔ میں نے کہا کیوں وہاں کوئی قرآن اترا ہے یا میزان چوک پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے کہ میزان چوک پر ہم نے زنجیر زنی؟ کہ یہ کہتے ہیں جب تک ہم میزان چوک پر زنجیر زنی نہ کریں ہماری بخشش نہیں ہوگی، ہماری بخشش۔ خرافات کو کس کس چیز کا نام ہے؟ ہم پھر 12 بلاول میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کر رہے اللہ۔ اچھا وہ ملتان کی میں بات کر رہا تھا، میں نے کر لیا ہاں یہ بھی کرو۔ اس دفعہ غالباً کوئی 14-15 سال کی بچی ہے، حور بنا کر پیش کی،
یہ رہ گیا. ڈر رہا ہوں کہ اگلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر پیش نہ کر دے. حور پر تو بات آ گئی. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اگر یہ اسی طریقے سے رہے خدا کی قسم بہت کچھ کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں. حور بنا کر لوگ آ کر دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ. یا کوئی شیخ جنید بغدادی ہو گئے یا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, یا سب وہی ہیں دیکھنے کے لیے جو اپنی نفسوں کے مارے ہوئے ہیں. وہ اس کو حور جنت کی نظر سے دیکھیں گے یا اپنی نفس کی خواہشات کی نظر سے دیکھیں گے؟ وہ کس نظر سے دیکھیں گے؟ خدا کی مت کرو, دین کو بدنام مت کرو. اس طرح سے کرسمس میں عیسائی زیادہ سے زیادہ وہ شراب پی جاتے ہیں اور کوئی غلط کام کر جاتے ہیں. حد سے پھر بھی وہ اتنا نہیں گزرے جتنا ہم گزر رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے ولادت کے نام پہ جشن کیا کیا کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ کوئی دین نہیں, یہ کوئی اتباع نہیں. میرے محترم دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں میں دیکھے کہ بس اللہ نے چاہا یہ نعمت دنیا میں دے دوں گا, لیکن کوئی ہو اس کے مانگنے والا, کوئی مجھ سے مانگے. اللہ کی چاہت یہ ہوئی. باقی سب دن مانگے ہیں, میں آپ ہمارے والدین جتنے انبیاء رسول جتنے اولیاء جتنے بھی نعمت اللہ کی دنیا میں آئے بن مانگے آئے. ہم نے اللہ سے مانگے تھا, ہمیں ان کے لیے تو اللہ نے دیا. ہم نے اللہ سے کہا تھا کان دے تو اللہ نے کان دیا. کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے خود ہی دیکھا کہ میرے بندوں کو کس کس چیز کی ضرورت ہے, بن مانگے اللہ نے وہی کچھ عطا کیا. لیکن ایک نعمت ایسی اللہ کی چاہت یہ ہوئی کہ کوئی مجھ سے مانگے, کوئی دعا کرے اس نعمت کے لیے. تو اللہ نے اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا. جب آئے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, دونوں باپ بیٹے اللہ کے عظیم نبیوں نے اللہ کی گھر تعمیر کی. اللہ جانتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے دل کی بارگاہ میں, دل میں ایک ایسی دعا مچل رہی ہے موقع کی تلاش میں. کب یہ دعا مانگو؟ جب مقام ابراہیم پر مستزم شریف سے حجر اسود کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا شروع کیا. گئے حتیم جو اس وقت باہر ہے, حتیم بیت اللہ شریف کے اندر ایسے گولائی میں آپ آئے اللہ کے اوپر سے آ کر کے بالکل ملتزم شریف کے دروازے پر مقام ابراہیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے یاقوت میں سے ایک یاقوت ہے. حجر اسود فرمایا جنت کی یاقوت میں سے ایک یاقوت ہے. فرمایا یہ دونوں اللہ نے جنت کے پتھر بیچ دیے تھے. اتنی روشنی تھی کہ مشرق مغرب روشن ہو رہا تھا. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی, اللہ امت کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے, امت کہیں امتحان آزمائش میں نہ پڑ جائے. یا اللہ اس کی روشنی کو قیامت تک کے لیے روک دے. اللہ پاک نے مقام ابراہیم حجر اسود کی روشنی کو روک دیا. قیامت کے دن ان کی روشنی واپس کر دی جائے گی. تب پتہ چلے گا کہ مقام ابراہیم کا مقام کیا ہے, حجر اسود کا مقام. جس وقت دیوار اوپر اٹھتا مقام ابراہیم کا یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا. جب نیچے اترنے کا ارادہ کرتے یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر کوئی یہ کہے پتھر میں یہ کہاں سے عقل آیا, پتھر میں کہاں سے یہ عقل آیا, بھئی اس کے خالق تو اللہ کی ذات ہے. اللہ نے ہمارے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا رسول قیامت کے دن آپ نے فرمایا ایک ایک اعضاء, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, سب اعضاء بولیں گے. رسول کیسے بولیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے نا, اس میں اور کیا کمال ہے؟ کچھ کمال بھی نہیں. یہ بھی جس طرح اور گوشت کے ٹکڑے ہیں, زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اس کو بولنے کی طاقت کس نے؟ اگر اللہ چاہے ہاتھوں کو بولنے کی طاقت, اللہ چاہے تو پاؤں کو بولنے کی طاقت.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکے کے میں جب میرا بچپن تھا 8-9 سال 10 سال کی عمر میں مکے کی گلیوں میں جب گزرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک پتھر سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. یعنی مکے کے پتھروں نے بھی پہچان لیا کہ اللہ کا نبی اس وقت حالت بچپن میں ہے ہمارے سامنے گزر رہا ہے ایک وقت اس کا آئے. تو ان بے جان پتھروں کو کس نے بولنے کی طاقت؟ اس طرح بتا اللہ نے کہا مانگو ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے چلے گی دعا مانگتے چلے گی. بہت سی دعائیں ارینا مناسکنا وتب علینا بس ربنا تقبل منا. اللہ اگر ہماری یہ کوشش تیری نزدیک شرط قبولیت پالے ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. نہیں ابراہیم اور بھی دعا مانگی اللہ کو علم تھے ایک دعا میں چل رہی ہے ابراہیم کی دل میں آخر وہ دعا لب پہ آ ہی گیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. اے اللہ تو نے ہم سے عالم ارواح میں تمام انبیاء و رسولوں سے ایک نبی کے لیے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں آئے تم اپنا کام چھوڑ کر اسی کے کام میں لگ جانا اسی کے اتباع کرنا. اس نبی کی مقام عظمت میرے دل میں اس دن سے قائم ہے. اے اللہ اگر ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول کرنا ہے تو میری اس دعا کو بھی قبول فرما لے. وہ نبی جو اب آنے کو ہے آئے گا آخری نبی بن کر آئے گا. اللہ کاش وہ میرے اولاد میں سے آتا تاکہ قیامت کے دن ابراہیم کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ اللہ کا وہ محبوب ابراہیم کی اولاد میں سے آیا. اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تیری دعا قبول کر لی. فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم. حضور نے فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بن کر آیا. ایسے نہیں ہے انتخاب لاجواب. اللہ کے انتخاب کا لاجواب تھا. چاہتے تھے کہ کوئی مانگے. اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے زبان کے لیے دعا جاری کر دی. ابراہیم السلام کی دعا کی شرف قبولیت اللہ پاک نے اس دعا کو عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان ہوا میرے محترم دوستو اس کے لیے بھی ایک نبی کا اہتمام ہوا. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. پھر اللہ نے ایک نبی اور رسول کو بھیج دیا کہ اے لوگو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اے لوگو سنو میں سب تمام نبیوں اور رسولوں کا تصدیق کرنے والا ہوں تمام کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہوں. وہ سب برحق میں بھی اللہ کا برحق نبی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم اعلان سنو جس کے لیے میں آیا ہوں اس دنیا میں وہ یہ میرے بعد اللہ کا ایک نبی لاڈلا آنے والا ہے. وہ مبشرہ میں اس کی خوشخبری تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں. من بعد میرے بعد آئے گا اسمہ اس کا نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آمد پر بھی ایک نبی کی آمد ہوئی پہلے اس نے بھی آ کر حضور کی آمد کا اعلان کیا. اور یہ بدبخت ملعون مغرائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میری آمد کا اعلان کیا. میری آمد احمد تو میں ہوں. قادیان میں جا کر بر صغیر کی مرد درویش سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا اے ملعون غلام احمد تمہیں اب تیرا نام ہی میں کیا کروں مجبور ہوں تیرا نام لے رہا ہوں. بدبخت جس نبی کی آمد کا اللہ نے اعلان کیا وہ احمد ہے تو غلام احمد ہے. کہنے لگا یہ غلام ایسے ہی والدین نے چپکا دیا میں اصل میں احمد ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری نے جواب میں جلسہ کرتے قادیان میں جا کر فرمایا تو سنو عطا اللہ میرا نام ہے. عطا اللہ نے میری والدین نے یوں ہی چپکا دیا میں اصل میں اللہ ہوں. میں اعلان کرتا ہوں میں نے تمہیں کب نبی بنا کر بھیجا. جواب سے یہی تھا. ایسے لگے
میرے محترم دوستوں اس کے لیے اللہ نے پھر یہ انتخابی لاجواب کس انداز سے پھر آگے چل کر اللہ پاک کے ایک سے بڑھ کر ایک انتخاب کیا کروں جب تک یہ موضوع مکمل نہ کروں شعر نہیں آتا انشاءاللہ وعدہ رہا جنم زندگی میں اسی عنوان کو لے کر آگے بڑھیں گے اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع خرافات سے ہم سب کی بات